لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کے موقع پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے لگے ہیں وہ ہیں عاشق اعلیٰ حضرت بدر ملت خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ بدر الدین احمد قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 7 رمضان المبارک آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ 7 رمضان کو آپ کا عرس مبارک آپ کے مزار پاک کے صحن بڑھیا میں، ضلع سدھارتھ نگر بڑھیا میں تزک و احتشام کے ساتھ نہایتی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ہم بارگاہ بدر ملت میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے بدر ملت علیہ رحمہ کی شریعت کے معاملے میں احتیاطیں، شریعت کے معاملے میں سختیاں، شریعت کے معاملے میں آپ کسی سمجھوتے کا معاملہ نہیں کرتے تھے، اس تعلق سے آپ کی زندگی کا پہلو پیش کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضور بدر ملت علیہ رحمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، آپ کے زمانے میں آپ کے دیکھنے والوں نے کہا ہے کہ حضرت کا معمول تھا، حضرت کی عادت تھی کہ ادارہ کے تعلیمی اوقات کے علاوہ جو آپ کا مدرسہ تھا، مدرسے میں جو پڑھائی کا وقت تھا، پڑھائی کے وقت کے علاوہ صبح، دوپہر، شام جب بھی آپ موقع پاتے قریب کے آس پاس کے گاؤں میں آپ سائیکل سے چلے جاتے اور لوگوں کو اسلام و سنیت کی تعلیم و تربیت سے فیضیاب فرماتے تھے۔ مدرسے کے وقت کے علاوہ سائیکل اٹھائے اور آس پاس کے گاؤں میں تشریف لے جاتے تھے اور گاؤں میں جا کر کے گاؤں والوں کو دین کی بنیادی باتیں سکھاتے تھے۔ غور کریں کیسی تڑپ تھی حضور بدر ملت علیہ رحمہ کے دل میں، آپ کے سینے میں دین و سنیت کو پھیلانے کی۔ غسل، وضو، صوم و صلات کا طریقہ اور یہ طریقے آپ عملی طور پر سکھاتے اور ہر زاویے سے ان پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا رنگ چڑھانے کی کوشش کرتے۔ کبھی کبھی بطور ترغیب آپ فرماتے کہ وہ دیکھو چھت پر میری سائیکل کے کتنے ٹائر پڑے ہوئے ہیں جو چلتے چلتے گھس گئے ہیں۔ آپ اپنے ایک شاگرد جناب اورنگزیب صاحب کو کہا کرتے تھے کہ میری چھت پر دیکھو میرے سائیکل کے کتنے ٹائر پڑے ہیں۔ وہ ٹائر کیوں پڑے تھے کہ سائیکل چل چل کر کے جو ٹائر گھسے تھے وہ ٹائر آپ نے اپنے گھر کی چھت پر رکھے ہوئے تھے۔ غور کریں کہ لوگوں کی سائیکلوں کی ٹائر گھسے، موٹر سائیکل کے ٹائر گھسے، گھومنے پھرنے میں، سیر و تفریح میں حضور بدر ملت علیہ رحمہ کی سائیکل کی ٹائر بھی گھسے، لیکن کس چیز میں؟ الحمدللہ تبلیغ دین میں، آس پاس اطراف میں آپ تشریف لے جاتے اور لوگوں کو دین و سنیت کی تعلیم عطا فرماتے۔ اچھا، سب سے بڑا جو مبلغ ہوتا ہے نا، وہ تبلیغ کرنے والے کا کردار ہوتا ہے، ان کا اپنا عمل ہوتا ہے، ان کے اپنی انداز زندگی ہوتی ہے۔ حضور بدر ملت علیہ رحمہ اس معاملے میں کیا تھے؟ آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضور بدر ملت علیہ رحمہ کا معمول تھا کہ آپ جب بھی کبھی سائیکل کھڑے کرتے، تبلیغ دین کے لیے جاتے، اس گاؤں میں واپس آتے اپنے گھر کے باہر، جب آپ سائیکل کھڑے کرتے نا تو قبلہ کی طرف اس کی پشت کر کے نہیں کھڑے کرتے، بلکہ اس کا اگلا حصہ ہی قبلہ کی طرف کھڑے رکھتے۔ سائیکل کھڑے کرنے میں بھی قبلہ رخ کا اعتبار کرتے تھے۔ غور کریں، جو کعبے کا اتنا احترام کریں، کعبے شریف کی عزت اتنی کریں، کعبے کا اتنا احترام کریں، غور کریں کہ سائیکل بھی کھڑی کر رہے ہیں تو سائیکل کا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہوتا تھا، سائیکل کا اگلا پہیہ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہوتا تھا، سائیکل کا پچھلا حصہ یا پچھلا پہیہ جو ہے وہ کعبے کی طرف نہیں ہوتا تھا۔ غور کریں کہ حضور بدر ملت علیہ رحمہ شریعت کے معاملے میں کتنے محتاط تھے اور کتنے پابند تھے۔ آپ کے بچپن کے ایک دوست جناب ماسٹر محمد ادریس صاحب ہیں جو حضور بدر ملت علیہ رحمہ کے زیر سایہ آپ کے ادارہ بڑھیا میں تعلیمی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ مدرسہ غوثیہ جو آپ کا مدرسہ ہے حضور بدر ملت علیہ رحمہ کا، اس مدرسے کے سامنے جو خوشنما پھول کا سایہ دار چتور نما درخت ہے وہ آپ ہی کا لگایا ہوا ہے۔ مدرسہ غوثیہ کے پاس ایک خوشنما پھول کا سایہ دار درخت ہے، وہ درخت حضور بدر ملت علیہ رحمہ کا ہی لگایا ہوا ہے۔ ایک بار کسی الیکشن کے موقع پر ایک بد مذہب نیتا کو کسی نے اس درخت کے سائے تالے میں بٹھا دیا۔ جو درخت حضور بدر ملت علیہ رحمہ نے لگایا تھا،
اس درخت کے سائے میں، چونکہ سایہ دار درخت تھا اور سایہ پھیلا ہوا بھی ہوتا تھا، الیکشن کا زمانہ تھا، اور کوئی بد مذہب نیتا آیا ہوا تھا الیکشن کے دورے پر، کسی نے اس نیتا کو اسی درخت کے سائے میں بٹھا لیا۔ درخت کون سا تھا؟ درخت وہ تھا جسے حضور بدر ملت علیہ الرحمٰن نے لگایا تھا۔ بٹھایا گیا کس کو؟ ایک بد مذہب، بد عقیدہ نیتا کو، سیاسی شخصیت کو بٹھایا گیا۔ حضور بدر ملت علیہ الرحمٰن کی نظر پڑی کہ یہ سیاسی شخص ہے، ایک تو سیاسی شخص ہے، دوسرا یہ کہ بد عقیدہ ہے، اس کو لے جا کر کے بٹھا دیے، بد مذہب کو لے جا کر میرے درخت کے سائے میں بٹھا دیے ہیں۔ تو حضور بدر ملت علیہ الرحمٰن نے آپ اپنے شاگرد کو بلا کر کے انہیں تنبیہ فرمائی، انہیں ڈانٹ پلائی کہ ماسٹر محمد ادریس صاحب نے اس لیے نہیں لگایا تھا کہ آپ دشمنان رسول کو اس کے سائے میں بٹھائیں، آج کے بعد ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا خبردار، درخت اس لیے نہیں لگایا کہ کسی رسول اللہ کے دشمن کو اس کے سائے میں لے جا کر آپ بٹھانے، درخت اس لیے لگایا ہے کہ اس درخت سے عاشقان رسول فائدہ اٹھائیں۔ غور کریں دین کے معاملے میں کتنے سخت تھے، رسول اللہ کے معاملے میں کتنے سخت تھے کہ کوئی دشمن رسول، کوئی بدعقیدہ، کوئی بد مذہب آپ کے درخت کے سائے میں بھی بیٹھ جائیں، حضور بدر ملت کو یہ گوارا نہیں تھا۔ محبت جب سچی ہوتی ہے نا تو ایسی ہی ہوتی ہے کہ جب محبت سچی ہوتی ہے تو محبوب کے معاملے میں آدمی سخت بھی ہوتا ہے۔ دوران طالب علمی جمعرات کے دن آپ کے ایک شاگرد کا بیان ہے، مولانا اورنگزیب یا مولانا ادریس صاحب کا ایک واقعہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ دوران طالب علمی جمعرات کے دن اکثر میں مدرسے کے وقت کے بعد حضور بدر ملت سے چھٹی لے کر کے حضور شمس الحکماء کی زیارت کے لیے دارالعلوم فیض الرسول براؤں شریف حاضر ہوتا۔ حضور بدر ملت کے شاگرد ہیں، بدر ملت کے پاس رہتے تھے بڑیاں میں، لیکن مدرسے کے ٹائم ٹیبل سے جب فارغ ہوتے نا تو براؤں شریف جاتے حضور شمس الحکماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کے لیے۔ اور اکثر یہ کب ہوتا تھا؟ جمعرات کے دن ہوتا تھا۔ جمعہ کی نماز پڑھ کر براؤں شریف سے بڑیاں کے، چونکہ جمعرات جمعہ مدرسے میں چھٹی ہوتی ہے، جمعرات ہاف ٹائم پڑھائی ہوتی ہے، تو جمعرات کی ہاف ٹائم کی پڑھائی کے بعد یہ چلے جاتے تھے براؤں شریف، شمس الحکماء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اگلے دن جمعہ پڑھتے اور جمعہ پڑھ کر پھر واپس آپ بڑیاں کے لیے تشریف لاتے، حضور بدر ملت کے شاگرد۔ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جو جانا آنا ہوتا تھا نا بڑیاں سے براؤں شریف، اس کے لیے یا تو سائیکل سے پورا سفر کرتا یا پھر کچھ پیدل اور کچھ سواری سے، یا کبھی پورا سفر پیدل ہی طے کرنا ہوتا، جس میں کافی وقت بھی خرچ ہوتا۔ راستے میں بھٹیا تھانہ پڑتا ہے، جہاں سے ایک راستہ اٹوا ہو کر موضع بڑھیا جانے کا ہے، مگر یہ راستہ پیدل والے راستے سے کافی دور پڑتا ہے۔ یہ کہتے ہیں آپ کے شاگرد، یہ سنیے آپ توجہ کے ساتھ، کہتے ہیں ایک بار میں بھٹیا تھانہ پر اپنے علاقے کے موضع مبارک پور ضلع گورکھپور کے ایک سپاہی سے ملنے گیا۔ انہوں نے ایک ٹرک روک کر اس پر اٹوا جانے کے لیے مجھے بٹھا لیا اور کہا کہ وہاں تھانہ پر ایک دوسرے سپاہی جو ہمارے ہی ضلع کے رہنے والے ہیں ان سے ملنا، وہ تمہیں بڑھیا جانے والی کسی سواری پر، کسی ٹرک وغیرہ پر بٹھا دیں گے۔ اتفاق سے کہتے ہیں کہ اتفاق سے اس ٹرک میں بیٹھ کر جب میں اٹوا آیا تو اٹوا میں ایک ٹرک ملی جو بڑھیا، اتفاق سے ایک ٹرک موضع بڑھیا سے آگے جا رہا تھا، وہ سپاہی نے مجھے اس پر بٹھا لیا۔ اس طرح میں جلدی بڑھیا پہنچ کر حاضر خدمت ہوا۔ یعنی ایک پولیس والے نے بھٹیا تھانے سے اٹوا بازار کے لیے بٹھا دیا ٹرک پر، اور اٹوا بازار پر ایک پولیس والے نے حضرت کے شاگرد کو بٹھا دیا ٹرک پر بڑھیا جانے کے لیے۔ اب جب دونوں جگہ کے لیے آپ کو ٹرک مل گئی تو آپ جلدی پہنچ گئے، کہاں پیدل چلنا، کہاں ٹرک میں آنا، آپ جلدی پہنچ گئے۔ جب جلدی بدر ملت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہ آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ میرے جلدی پہنچنے پر حضور بدر ملت کو بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے دریافت فرمایا، آپ نے پوچھا، استاد تھے بدر ملت، شاگرد آج جلدی آ گئے، معمول کے مطابق جو وقت آنے کا تھا وہ نہیں آئے، آج جلدی آ گئے۔ تو آپ نے پوچھا آج آپ ہر جمعہ کے لحاظ سے 2 گھنٹے پہلے کیسے آ گئے؟ تو جو شاگرد تھے نا، جو ٹرک پہ بیٹھ کے پولیس والے نے بٹھایا تھا، ٹرک پہ بیٹھ کے آئے تھے، سارا واقعہ بتایا کہ 2 جگہ پولیس والوں نے مجھے ٹرک میں بٹھالا اور یوں آپ کی بارگاہ میں جلدی پہنچ گیا۔ جیسے ہی حضور بدر ملت نے سنا کہ پولیس نے ان کو ٹرک پہ بٹھائی اور یہ فری میں آ گئے، حضور بدر ملت بہت ناراض ہوئے۔ کیوں ناراض ہوئے؟ فرمایا ناراض بھی ہوئے اور ڈانٹ بھی پلائی اپنے شاگرد کو،
اور فرمایا ان سپاہیوں کے دباؤ کی وجہ سے ٹرک والوں نے کرایہ نہ لیا ہوگا۔ فرمایا پولیس والے بٹھا لیں، سپاہی بٹھا لا ہے تو یقیناً دونوں ٹرک والے تم سے کرایہ نہ لیا ہوگا، اور یوں پولیس کا ٹرک میں تمہیں بلا کرایہ بٹھال دینا یہ ٹرک والوں پر ظلم ہے، ٹرک ڈرائیور پر بھی ظلم ہے۔ یہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، فرمایا آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا، کیونکہ دینی تعلیم کے طالب علم ہو، آگے چل کر عالم و فاضل بنو گے، ایسا کام جب تم کرو گے تو عوام پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ فرمایا آگے جا کے عالم بننے والے ہو، عالم بننے والا شخص اگر یوں غیر محتاط کام کرے گا کہ کسی کے ٹرک پر بنا کرایہ کے بیٹھ کر کے آ جائے گا، ٹرک والے پر ظلم کرے گا، تو پھر آگے جا کے تم کیا کام کرو گے؟ تم سے کیا دین و شریعت کا کام ہوگا؟ پھر حضرت نے کہتے ہیں، آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ حضور بدر ملت علیہ الرحمہ نے پھر اپنے شاگرد کو توبہ کرائی اور آئندہ ایسا گناہ کرنے سے آپ کو الحمدللہ بچا لیا۔ غور کریں حضور بدر ملت علیہ الرحمہ دین کے معاملے میں کتنے محتاط تھے۔ کہنے کو یہ تھا کہ سپاہی نے بٹھالا تھا، ٹرک والے نے فری میں لے کر کے آیا تھا، لوگ اس پر توجہ کہاں دیتے ہیں؟ لیکن حضور بدر ملت علیہ الرحمہ کی تربیت، آپ کا یوں دیکھ ریکھ کرنا، اپنے شاگرد کو یوں الحمدللہ یہ سمجھانا، یہ ایک استاد کی تربیت بھی ہے، استاد کی شفقت بھی ہے، اور ایک اچھے استاد کا انداز بھی ہے کہ اپنے شاگرد کو کس طریقے سے صحیح غلط کی تمیز سکھانا ہوتا ہے۔ ایک بار براؤں شریف کی ایک آخری بات حضرت کے تعلق سے سنیے۔ ایک بار براؤں شریف کے سالانہ جلسہ میں ایک نعت خواں شاعر اسٹیج پر کھڑے ہو کر نعت شریف سنانے لگا۔ کوئی نعت خواں تھا اور براؤں شریف کے سالانہ جلسہ کے اسٹیج پر نعت شریف پڑھ رہا تھا۔ جب وہ نعت شریف پڑھ رہا تھا نا، داڑھی نہیں تھی اس کو۔ جب داڑھی نہیں تھی، یہ بات حضور بدر ملت علیہ الرحمہ کو معلوم ہوئی۔ حضور بدر ملت وہاں پر اسٹیج میں نہیں تھے، خبر لگی کہ کوئی بنا داڑھی والا اسٹیج پر کھڑے ہو کر نعت پڑھ رہا ہے۔ فوراً ایک آدمی بھیج کر اسٹیج سے اسے زمین پر کھڑا ہو کر نعت پڑھنے کی ہدایت کی۔ ایک آدمی بھیجا، فرمایا جاؤ اس بے داڑھی والے کو کہو نعت پڑھنا ہی ہے تو اسٹیج سے اترو اور نیچے کھڑے ہو کر کے نعت پڑھو۔ ٹھیک ہے، نعت پڑھ رہا ہے، پڑھنے دیا جائے، لیکن اسٹیج نہیں، اسٹیج ممبر رسول ہے، بے داڑھی والا اسٹیج پر بیٹھ کر نعت کیسے پڑھے گا؟ سنانے کے بعد وہ اپنی قیام گاہ کو جانے لگا۔ وہ شخص جب نعت پڑھ رہا تھا، وہ نعت پڑھنے کے بعد اپنی قیام گاہ کو، اپنی جگہ جہاں رہتا تھا وہ جانے لگا، تو آپ ایسی جگہ ٹھہر گئے جہاں سے ان کو گزرنا تھا۔ ملاقات ہوئی، سلام کیا، اور حضرت شفقت کے ساتھ پیش آئے اور اپنے حجرہ میں لے گئے۔ مٹھائی پانی پیش فرمایا، چائے نمکین سے ضیافت کی، اور اس حکمت اور موعظت سے ان کی اصلاح فرمائی کہ موصوف کے دل سے غبار دور ہو گیا، توبہ کی اور شرع کے مطابق داڑھی رکھنے کا وعدہ بھی کیا۔ کیا مطلب؟ جب اس بے داڑھی والے کو آپ نے اسٹیج سے اتارا تھا، نعت پڑھنے نہیں دیا، نیچے کھڑے ہو کے پڑھوایا، ظاہر سی بات ہے اسٹیج سے اتارا جانا اس شخص کو تکلیف تو ہوئی ہوگی۔ حضور بدر ملت علیہ الرحمہ نے یہ غور کیا کہ ان کو اسٹیج سے اتارنے کی وجہ سے تکلیف تو ہوئی ہوگی، اب ان کے دل کو جو تکلیف ہوئی ہے، ان کے دل کی تکلیف کو خوشی میں کیسے بدلا جائے؟ تو حضور بدر ملت علیہ الرحمہ وہاں کھڑے ہو گئے جہاں سے وہ نعت پڑھ کر واپس جاتا۔ جیسے واپس جانے لگا، بدر ملت علیہ الرحمہ پکڑ لیے ان کو اور بڑی محبت شفقت سے پیش آئے اور نعت شریف کے بارے میں بتائے، ان کی تعریف کی، جو بھی ان کی دل جوئی کرنا تھا، ان کو خوش کرنا تھا، خوش کیے۔ اور ایسے اثردار باتیں، ایسے اثردار جملے حضور بدر ملت علیہ الرحمہ نے ان سے کیا کہ وہ نعت پڑھنے والا وہیں پر توبہ بھی کیا، داڑھی رکھنے کا وعدہ بھی کیا، اور الحمدللہ آپ کی عقیدت و محبت لے کر کے گیا۔ غور کریں حضور بدر ملت علیہ الرحمہ کی ذات، آپ کی شخصیت دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں کیسے اہمیت والی ذات تھی۔ الحمدللہ 7 رمضان حضور بدر ملت علیہ الرحمہ کے عرس کی تاریخ ہیں، ایصال ثواب کیجئے، برکتیں حاصل کیجئے۔ اللہ تعالی حضور بدر ملت علیہ الرحمہ کے مزار پاک پر خوب رحمتیں، خوب برکتیں نازل فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔